بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، قرآن کریم کی وہ آیات جن کے عمل سے لوگ واقعی حقیقت میں جو کہ انتہائی غربت کی زندگی گزارے تھے وہ آج کل کروڑپتی ہو گئے، اور یہاں تک کہ میں بھی آپ کو ایک شخص کا انٹرویو دکھاتا ہوں۔ انہوں نے جہاز میں بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو بتا دیا کہ بھائی یہ جو آیات ہے آپ بھی ان کا ورد کرو، آپ بھی کروڑپتی ہو جاؤ گے، کیونکہ میں تو واقعی کروڑپتی ہو گیا ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ کو میں انٹرویو دکھاتا ہوں ان صاحب کا، اور یہ جو آیات ہیں ناظرین، ان کا شان نزول کیا ہے، اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست واقعہ جڑا ہوا ہے۔ اس واقعے کو سمجھ کر آپ بھی اپنی تمام زندگی کی مشکلات سے نکل سکتے ہیں۔ تو سنیے ناظرین واقعہ۔ احادیث مبارک میں ہے کہ ایک شخص جن کا نام حضرت عوف بن مالک الاشجعی، بعض روایات میں ہے کہ یہ صاحب خود یعنی حضرت عوف بن مالک تھے، اور دوسری روایات میں ہے کہ ان کا بیٹا، کفار نے اس کو قید کر لیا۔ ظاہر ہے مسلمان ہو رہے تھے، تو بڑی اور بھی روایات ہیں حضرت عوف بن مالک سے۔ تو جب ان کا بیٹا کفار نے گرفتار کر لیا اور اس کو بند کر دیا، تو یہ صاحب بڑے پریشان ہو گئے کہ بیٹا، جوان بیٹا، کمانے والا، اس کو کافروں نے گرفتار کر لیا ہے۔ دونوں میاں بیوی بہت پریشان تھے، گھر میں فاقے پڑنے شروع ہو گئے۔ حالات مطلب یہ کہ غربت کی، لیکن ایمان کی دولت تو ظاہر ہے کہ دل میں ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب فاقوں کی نوبت آ جائے تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور میں نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا میرا گرفتار ہو گیا ہے، تو عوف یعنی گرفتار ہو گیا ہے، کافروں کے پاس ہے، اور گھر کے یہ حالات ہیں کہ میں اور میری بیوی بہت پریشان ہیں اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، کھانے پینے کی بہت تنگی ہے رزق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے کہ اللہ رب العزت پر توکل رکھو، یعنی امید رکھو، اللہ سے امید رکھو، مایوس مت ہو۔ نمبر 2 چیز کہ ان تمام حالات میں صبر کرو، اور نمبر 3 چیز کہ دونوں میاں بیوی کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرو، جتنا بھی کر سکتے ہو وظیفے کے طور پہ اس کو پڑھتے رہو۔ اب حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ اشجعی اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی کو سارا ماجرا سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پڑھنے کو دیا ہے۔ ناظرین، ابھی 1 ہی 2 دن ہوئے تھے یہ کرتے ہوئے، بلکہ روایات میں ہے کہ 1 ہی دن ہوا تھا۔ ان کا بیٹا فرماتا ہے کہ میں ایسے ہی بیٹھا تھا، ہتھ کڑیاں لگی ہیں، قید جیسے قیدی ہوتا ہے، تو میں نے دیکھا میری ہتھ کڑیاں کھلی ہوئی ہیں، یعنی جو لیدر تھا یا چین تھی یا جیسے بھی تھی وہ کھلے پڑے تھے۔ تو دیکھا تو جو محافظ تھے، جو کفار تھے، جو کہ نگرانی کر رہے تھے، وہ ایسے بے ہوش پڑے ہوئے تھے، غافل تھے، جیسے ایک ڈیپ سلیپ میں بندہ ہو اور پتہ ہی نہ چلے کیا ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں اٹھا اور اٹھ کر چلنے لگ پڑا اپنے گھر کی طرف۔ جب بھی کچھ ہی دیر چلا تھا تو میں نے دیکھا کہ انہی کفار کے اونٹ اور بکریاں، جو کہ ایک بہت بڑا ریوڑ وہ چر رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں اونٹ پہ بیٹھا اور بکریوں کو آواز لگائی تو ساتھ چلنا شروع ہوگی۔ روایات میں ہے کہ شاید 4000 بکریاں تھیں، یا مختلف روایات میں، لیکن بہت بڑی تعداد بکریوں کی ساتھ چلنا شروع ہوگی، اور وہ ان کے ساتھ آگے لے آئے ساتھ۔ اتنے میں دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ دستک ہوئی تو بزرگ دونوں میاں بیوی جو حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کے والد اور والدہ اور ماجدہ تھے، تو انہوں نے آواز سنی بیٹے کی، کہتے ہیں یہ تو ہمارے بیٹے کی آواز ہے۔ دروازہ کھولا تو بیٹا سامنے کھڑا تھا، اور بیٹے کے پیچھے 1000 کے حساب سے بکریوں کا ریوڑ۔ سب سے پہلے تو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، گلے لگایا اور پھر پوچھا کہ ہاں کیا ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں یہ عمل کر رہا تھا، یہ کیا، دیکھا تو میرے چینز کھلی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ بکریاں، انہوں نے کہا میرے ساتھ آواز دی، یہ میرے ساتھ چلنے لگ پڑی اور میں لے آیا ہوں۔ اب کیونکہ ایمان کی دولت تھی تو میاں بیوی دونوں بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابھی چلتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو بکریوں کا ریوڑ اتنا بڑا آ گیا ہے ہمارے لیے حلال ہے کہ نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مال غنیمت ہے تمہارا، اللہ رب العزت نے دیا، تمہارے لیے حلال ہے۔
سبحان اللہ، جیل سے رہائی بھی مل گئی اور اتنا بڑا بکریوں سے، ریوڑ سے مراد ہے کہ گوشت بھی مل گیا، کھانے پینے کا بھی مل گیا، دودھ کا بھی انتظام ہو گیا، اور کیا چاہیے تھا؟ امیر ترین ہو گئے۔ تو ناظرین کیا تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی واقعے کے اوپر اب جو 2 آیات نازل ہو گئی ناظرین، لوگ ان آیات کا ورد کر رہے ہیں اور وہ کروڑ پتی بنتے جا رہے ہیں۔ ناظرین ہر بندہ کریزی ہے، میں اگر آپ لفظ استعمال کروں ان آیات کے لیے، جیسے ہوتی ہے نا کہ یار یہ آیات جو ہے وہ ماسٹر کی ہے، رزق، دولت، کہ اچانک سے اللہ رب العزت آپ کو امیر کر دے، کاروبار بڑھ جائے، تمام رکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام، بیٹا جیل میں ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا کام پھنسا ہو سکتا ہے؟ تو ناظرین وہ 2 آیات نازل ہوگی۔ یہ اسکرین پہ میں وہ آیات دے رہا ہوں، آپ بھی دیکھ لیجئے، یہ اسکرین پہ آ رہی ہیں۔ یہ آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی اور ان سے مراد کیا تھی؟ غور سے سنیں۔ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ یعنی اللہ سے ڈرنا، اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھنا، اور رزق جو ہے وہ ذکر اذکار کرتے رہنا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صرف کام کرنے سے ہی رزق ملتا ہے، کبھی وظیفوں سے رزق نہیں ملتا ہے، تو ناظرین اب یہاں پر اب یہ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے صرف وظیفہ کیا تھا، وظیفہ کرنے سے ان کی ہتھکڑیاں کھل گئیں۔ کام آف کورس شرائط میں ہے، آپ کام کریں تو اللہ رب العزت رزق کے انبار لگاتا ہے، ذریعہ بناتا ہے، آپ نے حجت کرنی ہوتی ہے۔ کام کرنا، نوکری پہ جانا، کاروبار کرنا آپ کی حجت ہے، اس کو کامیاب کرنا یہ اللہ رب العزت کا معاملہ ہے۔ اور جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا بے انتہا ذکر کرتے ہیں، یہ ان 2 آیات کا بھی کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس طریقے سے آپ کو بے انتہا رزق عطا فرماتا ہے۔ آئیں میں اب آپ کو اس شخص کی ویڈیو سناؤں جس نے جہاز میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ان آیات کو پکڑ لو۔ یہ سنیے ذرا۔ رزق مجھے اللہ نے اتنا دیا، لوگوں میں آپ کو رزق کے بارے میں صرف ایک چیز کہہ دیتا ہوں کہ جس نے میری زندگی بدل دی، وہ اللہ کے قرآن کی آیت ہے الطلاق کی، سورہ نمبر الطلاق کی، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوکل علی اللہ۔ یہی آیت ہے۔ اللہ میں جب سے یہ آیت پڑھ رہا ہوں، اللہ نے میرے ایسے دن بدلے ہیں کہ جب میں پاکستان سے آیا تھا تو 8 لاکھ کا بھائی کا قرضہ ہی تھا، آج کروڑوں میں ہوں، الحمدللہ کروڑوں میں ہوں اللہ کی رحمت سے۔ اب دیکھ لیجئے ناظرین، تو بیسیکلی جو مین چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ وظائف کر رہے ہوں، کوئی وظیفہ کر رہے ہوں، اس دوران آپ نے بالکل گناہوں سے بچنا ہے۔ آپ گناہوں سے بچیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، تو آپ کی مدد بھی ایسے ہی ہو جائے گی جیسے حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے ہوئی۔ تو یہ ناظرین واقعہ ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے اسی واقعے پہ یہ آیات نازل فرما دی کہ جو اس طریقے سے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتا ہے اور تقوی رکھتا ہے، ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کیا معلوم تھا حضرت عوف رضی اللہ عنہ کو کہ میری جو ہے وہ ہتھکڑیاں بھی ختم ہو جائیں گی اور مجھے جاتے ہوئے اتنی بکریوں کا ریوڑ بھی مجھے مل جائے گا، اور وہ بھی حلال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ کیجئے، کوئی وقت نہیں شروع کرنے کا، ختم کرنے کا، کچھ بھی نہیں، بس اتنا ہے کہ جب آپ زیادہ سے زیادہ ذکر کریں تو ذکر کرنے سے پہلے آپ درود پاک اول آخر ضرور پڑھ لیجئے، اس سے اور برکت آتی ہے۔ فار ایگزامپل آپ نے ارادہ کیا کہ میں عشاء کے بعد پڑھنا چاہتا ہوں، تو درود پاک ایک بار پڑھ لیں، اب 100 بار پڑھ لیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کئی لوگ ساتھ آگے اور بھی لگاتے ہیں، تو آپ صرف لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھیے، ٹھیک ہے جی۔ تو جب آپ 100 بار پڑھ لیں، فار ایگزامپل 313 بار پڑھ لیں، اور زیادہ اس کا اثر ہے، 313 بار کا اور زیادہ اثر ہے۔ تو اول آخر یہ پڑھیں اور اس کے بعد دیکھیں، لیکن اس دوران چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، گناہ نہیں کرنا، اور پھر دیکھیے اللہ رب العزت آپ کو کیسے زندہ معجزات دکھاتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔